خوش آمدید۔ سب سے پہلی خبر تو یہ کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو عمران خان کی بہنیں ہیں کی درخواست رجسٹرار سپریم کورٹ نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنے ایڈوکیٹ آن ریکارڈز ہیں انہوں نے بھی اسے دائر کرنے کی ذمہ داری نہیں لی۔ لگتا یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں کسی بڑے کا نے روک دیا ہے کہ یہ درخواست دائر نہ ہونے دی جائے تاکہ سننے یا نہ سننے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب نے جس 190 ملین پاؤنڈ پر ریمارکس دے دیے ہیں مرگلا ہلز یعنی منال ریسٹورانٹ کے کیس میں، وہ ریمارکس اب ان کے گلے پڑ چکے ہیں۔ 2020 میں نیب اپنے بورڈ کی میٹنگ میں یہ کیس بند کر چکا ہے اور یہ بات عمران خان کو معلوم ہے، اس لیے عمران خان نے نیب سے اس میٹنگ کے منٹس مانگے ہوئے ہیں۔ اس فیصلے کی کاپی بھی فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو نیب کی اس میٹنگ میں دیا گیا ہے۔ 19 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ جب تک یہاں فیصلہ نہ ہو ٹرائل کورٹ کو کیس کو آگے بڑھانے سے روک دیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 19 اگست کو سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبونل کیس پر 5 رکنی بینچ بیٹھے گا۔ وہ الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان کے معاملے کو سنے گا، کیونکہ اس نے الیکشن کمیشن کو یا چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا تھا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے مل کر فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ اس مقدمے میں 2 ججز سپریم کورٹ کے یہ رائے دے چکے ہیں کہ اگر یہ کیس میری ہائی کورٹ میں آتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو حق ہی نہیں کہ وہ ٹریبونل کے لیے جج منتخب کرے، پینل مانگے۔ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اختیار ہے، جبکہ بظاہر قاضی فائز عیسیٰ کی رائے الیکشن کمیشن کے حق میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ججز کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ چنانچہ 19 اگست کی تاریخ بہت اہم ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یعنی چیف جسٹس صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبونل بنانے کے فیصلے پر اسٹے دیا ہوا ہے، چنانچہ پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کام نہیں کر رہے۔ اگر وہ کام کر رہے ہوتے اور وہی ججز الیکشن ٹریبونل میں ہوتے تو یقینی طور پر حکومت کو وہ تمام چھینی ہوئی سیٹیں واپس کرنی پڑتی جو انہوں نے فارم 47 کے بنیاد پر چھینی ہوئی ہے۔ اب اگر الیکشن کمیشن کو جج منتخب کرنے کا اختیار مل گیا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے یہ سیٹیں ملنا ناممکن ہوگا، کیونکہ وہ تو الیکشن ٹریبونل میں ریٹائر ججز بھی بیٹھالنے کے حق میں ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنے ججز منتخب کرے گا تو وہ تو فارم 47 کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے اور فارم 45 والے ناکام رہیں گے، اور جن کیسز میں فارم 47 کا دفاع کرنا مشکل ہوگا بلکہ ان کے فیصلوں میں تاخیر کی جائے گی، حتیٰ کہ اسمبلی کا 5 سال کا وقت ہی ختم ہو جائے، چاہے وہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے، یہ وقت بتائے گا۔ اس کیس کا فیصلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جتنی سیٹیں چاہیے وہ انہیں صرف الیکشن کمیشن ہی فراہم کر سکتا ہے۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 180 سیٹوں پر انتخابی عذرداریاں داخل ہیں۔ عمران خان نے قاضی عیسیٰ پر سلمان اکرم راجہ کے ذریعے اعتراض اٹھا دیا ہے کہ آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے۔
آپ ہمارے خلاف رائے رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ 15 تاریخ کے مرگلا ہل والے معاملے میں، منال کیس والے معاملے میں جو سماعت کی گئی تھی، اس میں قاضی عیسیٰ کے ریمارکس اس کا ثبوت ہے۔ 19 اگست سے پہلے کیس فائلز میں پی ٹی آئی کے ارکان نے فائز عیسیٰ کے خلاف اعتراض جمع کرانے کی کوشش کی تو وہ تو ناکام بنا دی گئی، لیکن اب انہوں نے اسے اضافی دستاویز کی شکل میں شاید جمع کرا دیا ہے۔ اضافی دستاویز جمع کرانے کے لیے کسی کیس میں اجازت ہوتی ہے۔ اب یہ کیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 19 اگست کو سنے گا اور 19 اگست کو بڑی قانونی جنگ لڑی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان ہیں جو سپریم کورٹ سے باقاعدہ چھٹی لے کر بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں اس کیس کو ان کے آنے تک ملتوی کرنے کی درخواست بھی کر دی گئی ہے۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس کیس میں اسٹے ختم نہ ہونے پائے، جبکہ پی ٹی آئی چاہے گی کہ اس کیس کو ملتوی کروا دیا جائے اور قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کے ممبر نہ بنے۔ شہر اقتدار سے خبر یہ ہے، قاضی عیسیٰ پر، چیف جسٹس پر کسی کو اعتبار نہیں رہ گیا، نہ ان کے ساتھی ججز کو اور نہ ہی پی ٹی آئی کے وکلاء کو۔ ججز کا خیال ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ایکسٹینشن کے لیے اور حکومت کو 2/3 اکثریت دلوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کریز سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں۔ وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جس سے حکومت کو طاقت مل سکتی ہے۔ اب ان ریمارکس سے لوئر کورٹ میں چلنے والے اس کیس کے ٹرائل پر اثر پڑے گا اور عمران اور بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ میں کیس میں سزا بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی اس کیس کے 2 مرحلے باقی ہیں۔ اس کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ کیس ہائی کورٹ جائے گا، دونوں میں سے جو فریق ہارے گا اب تو وہ ضرور جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب میرٹ پر اپنی رائے دے چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 26 اکتوبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں، مگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ ریٹائر نہ ہو۔ حکومت ایک آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے اس سلسلے میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد، جس کے تحت تمام ججز کی مدت ملازمت 3 سال بڑھا کر 68 سال کر دی جائے گی۔ فی الوقت سپریم کورٹ کے بقایا ججز کو بھی اس ترمیم سے فائدہ ہوگا، کیونکہ ان کی 3 سال مدت ملازمت بڑھ رہی ہے، مگر وہ اس شبہ میں ہے کہ حکومت دراصل کوئی ایسی آئینی ترمیم لانے والی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ خفیہ ہے، ملک کے عوام کے لیے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، مگر حکومت اور شاید قاضی عیسیٰ صاحب کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ایسا کچھ ہے ضرور، کیونکہ حکومت، الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس تینوں ہی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ 19 اگست کو کیا ہوتا ہے، آپ بھی انتظار کریں۔ اب ہوا یہ کہ جب میں اس ویلاگ کے اختتام تک پہنچا تو شہر اقتدار سے دوستوں نے بتایا کہ اتوار کا دن گزرنے کے بعد شام میں کسی وقت سورج ڈھلنے کے بعد 19 اگست کا الیکشن ٹریبونل والا کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، یعنی اب اس کی سماعت نہیں ہوگی 19 اگست کو۔ اس کی سرکاری وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ بینچ کے ایک رکن جسٹس جمال خان مندوخیل 19 اگست کو اویلیبل نہیں ہے، ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ اب اس کیس کی اگلی تاریخ کا اعلان ججز کی اویلیبلٹی چیک کرنے کے بعد ہوگا۔ سوال یہ تو بنتا ہے نا
کہ پہلے اس کیس کو لگاتے ہوئے کیا تمام ججز کی اویلیبلٹی کو چیک نہیں کیا گیا تھا؟ بہرحال اس کی وجہ کچھ بھی ہو، یہ بظاہر تو پی ٹی آئی کے حق میں ہے اور وہ چاہتے بھی یہی تھے، لیکن دوسری طرف حکومت بھی تو چاہتی تھی کہ یہ اسٹے والی کنڈیشن قائم رہے۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے اور کس کو نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔